اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک کائنات کی شان کے لائق ہے۔ درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے چند خطبات سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس باب شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس طرح تاریخ کے اندر صحیح ترین روایات کے مطابق موجود ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ اس سے آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا معاملہ اور پھر اس کے آگے کے واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جب ساری دائیاں آئیں اور چلی گئیں اور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہو کے چلی آ گئی واپس، کیونکہ ہم بچے کی والد سے اجرت اور انعام و اکرام کے خواہش مند ہوتے ہیں، لہٰذا یتیم سمجھ کے ہم سب نے چھوڑ دیا۔ جب سب خواتین نے اپنی گودوں میں بچے اٹھا لیے، جو میرے ساتھ 9 کی 9 خواتین تھیں، اور مجھے کوئی بچہ نہ مل سکا تو میں نے اپنے خامن سے مشورہ کیا جناب حارث سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں مکے کا یتیم لے آؤں، تو جناب حارث نے کہا بالکل لے آؤ، اللہ برکت کرے گا۔ کہتی ہیں پھر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اور پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ میں گود میں اٹھا کے محض اس وجہ سے کہ مجبور تھی کہ میرے پاس بچہ کوئی نہیں اور خالی جانا مناسب نہیں ہے، چلے یتیم ہے تو یتیم ہی صحیح۔ لیکن جب میں لے کر آئی تو مجھے کیا پتہ تھا میں رحمت للعالمین کو اپنی گود میں اٹھائے چلی جا رہی ہوں، اور کس قدر گراں قدر رب العالمین نے مال و متاع میرے نصیبے میں فرما دیا ہے۔ ہم اپنے پڑاؤ میں آئے اور میری چھاتی خشک تھی، اور میں نے محسوس کیا میری چھاتی لبالب دودھ سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ میں نے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے لخت جگر جناب عبداللہ کو دودھ پلایا، اور میرے خامد نے دیکھا جو اونٹنی خشک سالی اور قحط زدگی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور عملی تصویر بنی تھی، جب ہم نے دیکھا تو اس کے تھنوں کے اندر بھی دودھ اترا ہوا ہے۔ میرے خامد نے دودھ دوہا، میں نے بھی پیا، میرے خامد نے بھی پیا، اور پھر بھی وہ دودھ بچ گیا۔ حارث کہتے ہیں حلیمہ لگتا ہے تم نیک بخت اور سعادت والی روح کو لے کے آ گئی ہو۔ ابھی چند گھڑیاں چند ساتھ ہوئی ہیں تو رب العالمین نے ہم پہ رحمتوں اور کرموں کے اپنے فضل فرما دیے ہیں، اس قدر عنایات فرمائی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری جو قحط سالی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر جب ہم نے کوچ کیا بنو سعد قبیلے کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف نکلنے لگے، تو وہ جو میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو اتان اور گدی تھی سفید رنگ کی، جس کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اماں جان بنو سعد قبیلے سے مکہ تشریف لائی تھی،
وہی گدی کمزور اور ملیل سی جس کو پیچھے کھڑے ہو کے دوسری خواتین ملاتی تھی اپنی سواریوں کے ساتھ، اور انہیں اس بات کی بڑی تکلیف، حلیمہ تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جب واپسی کا سفر ہوا تو وہی گدی تھی، اور میری گود میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس گدی میں بجلیاں آ گئیں، کرنٹ بھر گیا، اور ناتوانی کمزوری کہیں نظر نہ آتی، اور وہ بڑی تیزی سے فراٹے بھرتی ہوئی سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ گدی، عطان گدی کو کہتے ہیں۔ ابن ہشام نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے، اور ہمارے واعظین اس گدی کو ڈاچی بنا دیتے ہیں۔ کیوں اتنی تیز ڈاچی نو دوڑائی؟ جب تو سنا ہوا ہم نے۔ یہ گدی تھی، سفید رنگ کی تھی، اماں جی کہتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، میں اس پہ سوار تھی، ڈاچی نہیں تھی۔ ہاں ڈاچی ساتھ تھی، جس کو دوہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شاید کرم کر دے، اور جناب حارث جس کے اوپر سوار تھے۔ یہ گدی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ بھر گیا۔ اور ساتھی خواتین کیا کہتی ہیں؟ حلیمہ یبنۃ ذؤیب احیا عطانو کی، اے حلیمہ سعدیہ، کیا یہ وہی گدی تھی جس کے اوپر تم جاتے ہوئے سوار تھی اور یہ چلنے سے قاصر اور عاجز تھی؟ کہتی ہاں، واللہ لہی ہیا، اللہ کی قسم یہ وہی تو ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتی ہیں؟ واللہ ان لہا شان، اللہ کی قسم اب تو اس کی شان ہی نرالی ہو گئی ہے۔ یہ تو وہ گدی لگتی نہیں ہے، سب سے آگے آگے۔ بنو سعد میں پہنچے تو میری بکریاں، میرا چرواہا جس طرف لے کے جاتا، قحط سالی تھی، ہر طرف کوئی ہریالی کہیں سے نظر نہیں آتی تھی، لیکن میری بکریاں جس طرف بھی چرنے جاتی، شام کو آتی، دودھ سے بھی لبریز ہوتی، اور بھوک پیاس بھی مٹا کے آتی۔ فربا، اور لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تم وہاں ان چراگاہوں کی طرف اپنی بکریاں لے کے جایا کرو جہاں بنت ابی ذؤیب کی بکریاں جاتی ہیں، لیکن وہ لے کر بھی جاتے تب بھی بھوکی پیاسی ان کی بکریاں آتی۔ چراگاہوں کا کمال نہ تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹنے والی فیوز و برکات تھی، اور اس طرح چلتا رہا معاملہ۔ کہتے ہیں جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں نے ڈیرے ڈال لیے، اور گاہے بگاہے اماں جی آمنہ کے پاس ملوانے کے لیے لے کر جاتے رہے۔ اور 2 سال کا عرصہ جب پورا ہوا، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، قرآن کریم نے بھی اسی قانون کو باقی رکھا۔ جو چاہیں کہ اپنی اولاد کو رضاعت کی مدت پوری کریں، ان کو چاہیے کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ لیکن یہ روایت اب خال خال نظر آتی ہے۔ 2 سال کیا، 2 دن بھی نہیں پیتے، 2 گھنٹے بھی نہیں، اب تو ختم معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ان روایات کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شریعت ہی نہیں بلکہ صحت مندی کی ضمانت بھی ہے ہماری اولاد کی۔ تو بہرحال 2 سال پورے ہو گئے تو کہتی ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لے کے، اور ہم منتیں کرنے لگے، سماجتیں کرنے لگے، اور بہانہ ہیلے کہ اس کو شاید مکہ کی ہوا راس نہ آئے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اصل چاہتی تھی، ہم کہتی ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حویدہ ہونے والے فیوز و برکات ہم سمیٹ لیں۔ تو ہم کہتے رہے کہ شاید مکہ کی ہوا اس کو راس نہ آئے، کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں۔ برابر منت سماجت کے بعد اماں جی آمنہ راضی ہو گئیں، کہتی ہم واپس لے کے آ گئے۔ 2 یا 3 ماہ گزرے تھے، بچے ہمارے مکان کی پچھلی طرف کھیل رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر تھے، بکریوں کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ اچانک
میرا بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا اماں، اے میری اماں، ان ھذا اخی قریشی، وہ میرا بھائی جو قریشی ہے، اتاہ رجلان مبیضان، دو بندے سفید پوش سفید لباس والے اس کے پاس آئے نے، یسوطان علیہ، اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اب کہتی ہیں میں اور اس کا رضائی باپ دوڑتے ہوئے باہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، کھڑے ہوئے تھے آپ، اور آپ کا چہرہ متغیر تھا، کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اسی طرح جس طرح جناب عبداللہ نے بتایا تھا کہ دو سفید رنگ کے لباس والے بندے آئے، انہوں نے مجھے نیچے لٹا دیا، وشق صدری، اور میرے سینے کو چاک کیا۔ یہ روایت متعدد اسناد کے ساتھ اور متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات موجود ہے۔ کسی طرح ہم پیچھے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور اچانک دو اللہ کے فرشتے نیچے آئے انسانی شکل میں، سفید لباس میں، انہوں نے مجھے لٹا کے میرا پیٹ چاک کیا، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کو دھویا۔ زمزم کے الفاظ بھی ہیں اور ٹھنڈے پانی اور اولے یعنی برف کے الفاظ بھی ہیں۔ تو انہوں نے دھونے کے بعد میرے دل کو چیرا اور سیاہ بوٹی ایک نکال کے پھینک دی، اور اس کے بعد دھو کے واپس فٹ کیا دل کو، اور اسی طرح اوپر سٹچ کر دیا، سی دیا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق خود فرمایا ہے بچپن کے اندر۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، وہ فرماتے ہیں میں نے، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے خادم خاص تھے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، 10-11 برس خدمت کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، سودا سلف لا کے دیتے، خدمات سارے انجام دیتے۔ تو کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ جو فرشتوں نے آپریٹ کرنے کے بعد سلائی کی تھی، اس سلائی کے نشانات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ خود دیکھے۔ پہلا آپریٹ، پہلا شق صدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت انس خود گواہ ہے۔ یا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپریٹ کس کا ہوا؟ سرور دو عالم کا، رحمت للعالمین کا، جس ہستی جیسی نہ ہستی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور آپریٹ کس نے کیا؟ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، سب سے عمدہ اور اعلیٰ فرشتوں نے۔ اور کس کے حکم سے ہوا؟ ظاہر ہے رب العالمین کے حکم سے ہوا۔ اور اس سارے عمل کے سلائی کے نشانات تک بھی بعد کے اندر باقی رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آج کل جو جنات کے ذریعے ہمارے اس معاشرے میں آپریشن ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو پتہ ہوگا، تقریباً سب کو ہی پتہ ہوگا، کئی ایک مقامات پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جنوں کے ذریعے آپریشن کیا جاتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں، وال بند ہے، وین بند ہے، کوئی معاملہ اس طرح کا، تو وہ جنات کے ذریعے آپریشن کر رہے، اور مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ جی لائٹ بند ہو گئی ہے ہاسپٹل کی، روحانی طور پہ آپریٹ ہو رہا ہے اور لائٹ بند ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اندر تو چھوڑ نہیں سکتے آپریٹ اس کا۔ اب جنریٹر کی ضرورت ہے، اور جنریٹر جو ہے وہ بغداد سے لانا پڑے گا، اس کی فیس الگ سے دے دیں۔ اور وہ فیس لی اور پھر دوبارہ آپریشن شروع ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ اس طرح
بھئی میں کہتا ہوں اگر ہم انسان مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو سب سے عظیم ترین ہستی کا آپریشن ہوتا ہے، سب سے عظیم ترین ہستی ملائکہ میں سے کرتی ہے اور رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، تو تب بھی صلاحی کے نشانات باقی رہتے ہیں، اور ہمارے مریض کو علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، آپ خود سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور مسلمان ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے ایک ترازو لٹکایا گیا، اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، ایک پلڑے میں ایک بندے کو۔ میرا پلڑا جھک گیا اور دوسرا پلڑا اٹھ گیا، پھر 10 بندوں کو، 100 بندے کو، 1000 بندے کو۔ آخر کار ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ کی قسم پوری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق یہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اماں جی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور ہم نے کیا کیا کہ امانت جو ہے امانت والوں کے پاس فوراً پہنچا دی جائے۔ ہم نے فٹافٹ تیاری کی اور مکہ میں آ گئے، اور ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی امانت آپ کو سونپ دی۔ اماں جی آمنہ کہتی ہیں ہوا کیا ہے، پریشانی کس بات کی ہے، تم تو بڑے حریص تھے اور بڑی منت سماجت کر کے لے کے گئے تھے۔ کہنے لگے بس نہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں خطرہ ہے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو جائے۔ اماں جی کہتی ہیں سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے مذکورہ بالا، یہ واقعہ جو ہے مذکورہ بیان کیا، اور پھر اماں جی کیا کہتی ہیں تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے اوپر کوئی آسیب اور کسی شیطان کا اثر ہے؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ جب میں اپنے اس بچے سے امید سے ہوئی تو اللہ کی قسم میں نے عجیب و غریب کے رچمات دیکھے۔ جس طرح میرے جسم مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف گیا، اور جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اس کی پیدائش بھی انوکھی تھی۔ اور پھر جو تم کہتے ہو ایسا معاملہ قطعاً نہیں ہو سکتا، میرے بچے کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ 6 برس گزر گئے۔ 6 برس کے بعد اماں جی آمنہ اپنے ماموں کے پاس ملنے کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے۔ جناب عبد المطلب دادا جان وہ بھی ساتھ ہیں، ام ایمن خادمہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ واپسی پہ ابوا کے مقام پہ اماں جی آمنہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ 6 سال کی عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ لیں کہ 6 نبوی مکمل ہوئے اور اماں جی آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ حاضری دیتے، اور صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ساتھ تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس جا کے کافی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکی بند گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنسو نیچے گرنے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری بھی چیخیں نکل گئیں۔ سرور رسولہ غم زدہ ہوں، صحابہ تڑپے نہ، یہ صحابہ تو نہ ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کی آقا آپ نے تو ہمیں بھی تڑپا کے رکھ دیا، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری والدہ ماجدہ کی قبر تھی۔ حدیث لمبی ہے بہرحال، تو عرض کرنے کا مقصد ہے 6 سال کے عرصے کے بعد اماں جی آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر دادا جان جناب عبد المطلب نے کفالت میں لے لیا۔
2 سال مزید گزر گئے. 8 سال، جب آپ 8 سال کی عمر ہوئے، پورے ہو گئے 8 سال، تو دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور دادا جان کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر شفقت کرتے تھے. تاریخ دانوں نے لکھا کہ بیت اللہ کے سایہ میں جناب عبد المطلب کا قالین بچھا دیا جاتا، اور کسی بچے کو جرأت نہ ہوتی قالین کے اوپر آئے، ارد گرد بچے بیٹھ جاتے. اور جناب عبد المطلب کے جتنے بچے تھے اپنے، وہ بھی پیچھے ہٹ کے بیٹھتے. میرے آقا تشریف لاتے، ابھی دادا جان نہیں آئے ہوتے، آتے تو قالین کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. اور اگر کوئی آپ کے چچاؤں میں سے منع کرتا، جناب عبد المطلب کو پتہ چلتا، فرماتے نہ، اس بچے کو نہ چھیڑو، یہ بچہ عظیم المرتبت ہے میرا، اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے. آخرکار 8 سال کی عمر کے بعد دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ ہے یتیمی کی انتہا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ یتیم نہیں تھے اور اللہ نے آپ کو باعزت جگہ دی. اس قدر اکرام اور اس قدر احترام کروایا اہل کائنات سے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. فآویٰ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو سورہ ضحیٰ ہے نا، یاد رکھیں، سورہ ضحیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتری تو آپ بڑے غم زدہ تھے. اور اگر مجھے کوئی کہیں جماعت کا موقع بھی ملے تو میں یہی صورت پڑھتا ہوں موسٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت کا ویسے بھی پریشانی والے بندے کو ورد رکھنا چاہیے. اس میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اور اللہ احکم الحاکمین نے اس سورہ مبارکہ میں وہ تاثیر رکھی ہے. غم زدہ پریشان حال بندہ اور بندی جب اس کی مسلسل تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین بادلوں کو ختم کر دیتے ہیں. جو ہے غموں کی اندھیری گھٹائیں رب العالمین ان کو ختم کر دیتے ہیں، آسانی والے معاملات فرما دیتے ہیں. اور سورہ انشراح جو ہے یہ خوشحالی میں تلاوت کرنی چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا احوال اس سورہ شریف میں بیان کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے جب دادا جان رخصت ہوئے، اور پھر اس کے بعد دادا جان کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جناب ابو طالب جو تھے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی والدہ ماجدہ تھی. اماں جی فاطمہ ان کا نام تھا. ایک ہی والدہ سے یہ دونوں بھائی تھے. اور اس وجہ سے بھی، اور چونکہ باپ نے وصیت کی تھی تو اس وجہ سے بھی کفالت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے. اور دیکھیں جناب ابو طالب کے گھر میں بھی اللہ کی برکتیں ہوں گی. تاریخ دان لکھتے ہیں جب بچے اکٹھے کھانا کھاتے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ ہوتے تو بچے سیر شکم نہ ہوتے، بھوک نہ اترتی. اور اس وجہ سے جناب ابو طالب کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لو. ہمارے آقا دسترخوان پہ بیٹھتے تو بھوک بھی سب کی مٹ جاتی اور کھانا بھی بچ جاتا. یہ برکتیں تھیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر. اور جب کچھ بچے چھینا جھپٹی کرتے، جناب طالب، عقیل، جعفر اور علی اور اس طرح ہانی وغیرہ بیٹیاں، یہ سب کھانا کھانے لگتے تو جب زبردستی جب کرتے تو میرے آقا دستکش ہو جاتے، پیچھے ہٹ جاتے. اور یہ چیز دیکھ کے جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کھانا دے دو، علیحدہ برتن. یہ معاملات چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہو گئے اور ہر طرف آپ کے چرچے
دیانت کے، امانت کے، سیانت کے، صداقت کے، لطافت کے، شرافت کے، ہر طرف جو بھی معاملہ قوم کا ہوتا آپ پہنچ جاتے اور سلجھا دیتے. جو بھی پریشانی کسی کی ہوتی اپنے اوپر غم لے کے اگلی کی پریشانی دور کر دیتے. یہاں تک کہ مکہ کے اندر بدعملی پھیلانے والے جو چند عناصر تھے، اگر کوئی بندہ آتا تجارت کا مال لے کے لوٹ لیتے اور اس طرح کی بدامنی اور پھیلاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک زبیدی آیا مال تجارت لے کر، اور جب اس کا مال چھن گیا پریشان حال ہو کے سب کے پاس گیا، کسی نے فریاد رسی نہیں کی. یہاں تک کہ جبل ابی قیس پہ کھڑا ہو کے اس نے چند اشعار کہے. ان کا وقت نہیں ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو بلایا، بنو ہاشم کو بلایا، بنو مطلب کو بلایا، چند اور قبیلوں کو بلا کے کہا کہ ایک فورس تیار کرو، ایک کمیٹی بناؤ، ایک تنظیم بناؤ جو بدامنی کی روک تھام کرے، مسافروں کی حفاظت کرے اور راستوں کو محفوظ کرے، کوئی یہاں پہ آئے کوئی اس کا مال نہ چھین سکے. یہ سارا سد باب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پہ ہوا. اور میرے آقا نے نبوت کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا تھا اگر اس پرانے معاہدے کے تحت آج بھی اس معاملے کے اندر مجھے قریش بلائیں تو میں سب سے پہلے لبیک کہہ کے آگے آنے والا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملات امن و امان کے طے فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا کوئی معاملہ ہوتا سب سے پہلے خود تشریف لے جاتے. یہاں تک کہ آپ کے چرچے دیانت اور امانت کے سن کے اماں جی خدیجہ الکبریٰ، آپ اس وقت 25 برس کے ہو گئے تھے اور اماں جی خدیجہ 40 برس کی تھی، اور 2 نکاح آپ کے پہلے ہو چکے تھے اماں جی خدیجہ کے، اور دونوں نکاحوں میں آپ بیوہ ہو چکی تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی، تجارت پیشہ تھی، اور خاتون اور عورت ہو کے سارے کاروبار کو خود جو ہے وہ دیکھتی تھی. مزاربت پہ وہ تاجروں کو پیسے دیتی تھی کہ کام کرو اور مجھے نفع دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شورا سنا، پیشکش کی، اور اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا چکے تھے. سب سے پہلے جو فکر معاش کے معاملے میں آپ نے کام کیا وہ کیا تھا؟ بکریاں چرائی. صحیح بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہی نہیں تمام انبیاء نے سب سے پہلا کام کیا ہے بکریاں چرائی ہیں، اور میں بھی مکہ کے اندر قرارید کے اوپر بکریاں چرایا کرتا تھا. اور پھر جب تجارت کا معاملہ آیا تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے جائیں. شام گئے، میسرہ غلام ساتھ ہے، واپس آئے. میسرہ نے کہا کہ میں تو عجب اور نرالا معاملہ دیکھا ہے، میں بڑے بڑے سفر کیے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، لیکن ایسا سفر مجھے میسر نہیں آیا ہے. دیانت، امانت، شرافت، لطافت تو ایک طرف رہی، یہ تو صاحب کمال ہیں، جدھر جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، جدھر جاتے ہیں بادل کا سایہ اوپر ان کے ہوتا ہے. اس لیے ان ساری باتوں کو دیکھ کے، اور نبی موعود کے انتظار میں بھی تھے، اور ورقہ بن نوفل کی چچا زاد بہن بھی تھیں جو پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ یہ وقت نبی موعود کے آنے کا ہے. پیشکش کر دی، شادی کی، اور اماں جی خدیجہ کے چچا نے آپ کا نکاح کیا صحیح ترین روایات کے مطابق. مختلف روایات لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ابو طالب نے نکاح کیا، کوئی کہتا ہے جناب خدیجہ کے والد گرامی نے کیا. نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا جان نے یہ نکاح کی، اور پھر آہستہ آہستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے احوال کو دیکھتے، اخلاقیات کو دیکھتے، عقائد کو دیکھتے تو پریشان حال. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. میں نے خطبہ کے شروع میں یہ آیت تلاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں یقین جانو یقین مانو اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب اس نے ان میں اپنا محترم رسول بھیجا اور وہ محترم رسول کہاں سے آئے؟ من انفسہم جو انہی کی جانوں میں سے ہیں. انہی کی جانوں میں سے کیا مراد؟ کہ نسل انسانی میں سے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ یقین جانو تمہارے اندر تمہاری اپنی جانو تمہاری نسل انسانی سے میں نے رسول بھیجا ہے جو تمہیں معمولی سے معمولی تکلیف کے اندر بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتا. تمہارے اوپر بڑا رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے. یہ احسان اہل ایمان پہ ہوا ہے اور اس احسان کے مقاصد کیا ہیں؟ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ اللہ کا قرآن، اس کے قوانین، قرآن کریم کی آیات اور احکام ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو پاک کرتا ہے خرافات سے، بے دینی سے، لا دینیت سے، اخلاقیات کی گندگی جو ہے ان سے بالکل صاف شفاف کر کے اچھے اخلاق مرتب کرتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے رسول ہم نے بھیجا ہے. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اتنا بڑا احسان اللہ کا، انعام اللہ کا، جس کو اللہ خود احسان اور انعام فرما رہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہمارے اوپر جو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر احسان ہے. کسی بھی اپنی نعمت کو اللہ احسان نہیں کہتے، کہتے ہیں میرا فرض ہے. لیکن یہ ہدایت اور رہنمائی والا احسان جب اللہ نے کیا تو جتلایا. من اس احسان کو کہتے ہیں جو جتلایا جائے. تو اللہ جس احسان کو احسان کہیں وہ کس قدر احسان ہوگا. اور احسان کو ہم اگر ضائع کر دیں یا خاطر میں نعوذ باللہ نہ لائیں، محض عشق کا دم بھریں اور آپ کی سنت کو اگنور کر جائیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں، نہ میری خوشی میں طریقہ نظر آئے، نہ میری غمی میں سنت رسول نظر آئے، نہ میرے کاروبار میں سنت رسول نظر آئے، نہ میری جلوت اور خلوت میں سنت رسول آئے، تو پھر میں کہاں کا امتی بنا. تو اتنا بڑا اللہ نے احسان کیا محض اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہمارا تزکیہ کرے، صحیح دین جو ہے وہ ہمیں دے اور خرافات سے ہمیں بچائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور پر حکمت کتاب اللہ کا قرآن ہمیں سکھائے. یہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، یہی قوانین ہے اور سارے قوانین کا مجموعہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.